آج آپ ماشاءاللہ ہیڈ فون پہنے ہوئے تھے, آپ نے انداز ہی بدل دیا اپنا. ہاں شیشہ اوپر کر لیں سر جی. سر جی اصل میں آج میرے گھر والے گئے ہوئے تھے سسرال. اچھا. تو جو میرے ایئر پوڈس تھے نا وہ مجھے مل نہیں رہے تھے. پھر میں نے مجبوری میں نا یہی ہیڈ فونز اٹھائے. میں نے کہا کہ اپنا پونا گھنٹہ ضائع کروں گا تو میں پہن کے آ گیا. اچھا ویسے سر ایک سوال ہے. ہاں جی. یہ جو گھر سے خواتین چلی جاتی ہیں اپنے بیویاں میکے چلے جاتی ہیں, اچھا یہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے یا اس سے تکالیف بڑھ جاتی ہیں؟ سر اس میں نا 2-3 پہلو ہیں. اگر تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ چلو بندہ تھوڑا سا اکیلا ہوتا ہے, لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سکون نہیں آتا بندے کو نا. آپ ایک دو بندوں کے ساتھ کافی عرصہ رہ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ بڑی ایک آپ کو نا کمی سی محسوس ہوتی ہے. تو پھر آپ جو ہے نا بڑا تھوڑا سا وہ بھی ہوتے ہیں. تیسری دیکھیں اب کھانا بھی خود بنانا پڑ رہا ہے, ناشتہ بھی کہیں سے کرنا ہے. ابھی میں ناشتے کے بغیر آیا ہوں. ارے بیگم ہوتی تو وہ ناشتہ بنا کے دے دیتی ہے بیچاری. پھر آپ بھی بیگم ہی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کپڑے میں کل کے پریس کر کے دیے تھے بیگم نے, تو پہن کے آیا ہوں. ارے تازے ہوتے. جوتے جو ہے وہ آج پالش بھی نہیں کیے. یہ ساری سہولتیں بیگم کے بغیر کہاں سے میسر آتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں نا یہاں پہ مجھے یاد آیا وہ جب حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو آدم علیہ السلام جب نیند سے جگے کہا کہ من انتی, آپ کون ہیں؟ کہا حوا علیہ السلام. نے پوچھا لما خلقتی, آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کہا کہ لتسکن الی, آپ مجھ سے سکون حاصل کرو. سبحان اللہ. تو یہ سر ہے, راز ہے اس میں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ چلی جائے, لیکن جب چلی جاتی نا اس کے بعد دیکھیں وہ ہموم اور غموم ہمارے اوپر جو ہے نا مسلط ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ابھی دیکھیں میں جب بیگم گھر ہوتی ہے نا تو میں بڑا یعنی مجھے ٹائم کی اتنا زیادہ پریشانی نہیں ہوتی نا. صبح نماز پڑھ کے واپس سو بھی جاؤں تو چلو بیگم اٹھ جائے گی, اس نے ناشتہ بنانا ہوتا ہے نا. لیکن اب آج صبح پھر مجھے خود ہی الارم بھی لگانا پڑا. پھر بھی 6:30 بجے میں اٹھتا ہوں دوبارہ. پھر بھی میں لیٹ کے تو 6:45 پہ اٹھا ہوں. اب دیکھیں یہ تبرکات جو ہے نا, یہ ساری سہولتیں آپ کو بیویوں کے ساتھ میسر ہیں. وہ ہے میں تو نہیں اقبال نے کہا تھا نا, وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ, اسی طرح. تو وہ رنگ تو زندگی میں بیویوں کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں, مرد کی زندگی میں جو ہے رنگ وہ ہے ازواج کے سنگ. تو یہ جو ہے بلا وجہ کی کہانیاں یعنی خواتین کو برا بھلا کہنے والی, یہ بڑی خطرناک ہے. اندر سے دل میں مرد خاتون کا مجبور بھی ہوتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اس کی ایک خدمت گزار ہو, اس سے محبت کرنے والی ہو, اس کا خیال رکھنے والی ہو. تو وہ جب نہیں ہوتی تو بظاہر کہتا رہتا ہے میں بڑا خوش ہوں, میں بڑا خوش ہوں. اندر سے وہ جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے. سر اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے کہ ایسا مرد کیوں کرتے ہیں, یعنی عورت کی برائیاں کیوں کرتے ہیں. بہت سارے پہلو میں سے ایک پہلو سر مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ شاید کچھ عورتیں مرد کی تعریفوں کا نا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. تو وہ پھر نا ان کو وہ کمزوری سمجھتی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اوہ یہ جو ہے نا, تو وہ پھر مرد بیچارے ان کمزوریوں تاکہ بیوی کو نہ پتہ چلے نا, وہ پھر برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل فیکٹر, یہ اس کا ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اچھا لٹریچر جتنا بھی ہے وہ خاتون کی مطلب صفت بیان کرتا ہے, اور سائیکولوجی بھی اس پہ یقیناً کہتی ہوگی کہ مرد کی ضرورت ہے ایک اپوزٹ جینڈر. تو یعنی یہ جو معاشرتی یا معاشرے میں ہمارے متس ہیں اور اپنے آپ کو بڑا چوڑا کر کے پیش کرنے والے معاملات ہیں, یہ ایک حقیقت سے دور ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے بچے جب ان کو خیال رکھ رہی ہوتی ہیں اور ایک دن آپ کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا پڑے تو آپ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بس ان کو دور کرو مجھ سے. ہاں تو وہ میں نے دیکھا, عورت صبح اٹھے گی, بچوں کو سنبھالے گی, سارا کچھ معاملات کرے گی. میرے خیال میں وہ بھی طلبگار ہوتی ہے محبت کی. وہ بھی مجبور ہوتی ہے کہ اس کو بھی محبت سے, نرم گفتگو سے توجہ دی جائے. ہاں جو آپ نے وہ پہلو کہا کہ نا خواتین ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, ظاہر سی بات اٹھاتی ہیں. ایسے ہی عید آتی ہے تو مرد بیچارہ
اپنے کپڑے نہیں لیتا نہیں لیتا. تو یہ تو حالات ہیں. یہ تو خواتین کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے مردوں کو کہ وہ پیار کرتے ہیں آپ سے. اچھا اس پہ نا بڑی مزے کی ایک بات ہے کہ ایک رائٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو میلز آر فرام مارس اینڈ ویمنز آر فرام وینس. تو یہ دونوں جو ہے نا وہ الگ الگ سیارے سے جو ہے نا. تو میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں چلے سیاروں کو اب نہیں مانے لیکن یہ ضرور مانے کہ عورت جو ہے وہ الگ گھر سے ہوتی ہے اور مرد جو ہے وہ الگ گھر سے ہوتا ہے نا. ان کا عالم الگ ہے اور ان کا عالم الگ ہے. تو اب دیکھیں مرد کے عالم میں نا مرد کے لیے تعریف کے حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ ہم 3 دوست آپس میں ایک دوسرے کو شاباش دے دیتے ہیں, کھانے پہ بھی دے دیتے ہیں, آتے ہوئے گپ کر کے بھی دے دیتے ہیں. لیکن اب بیویاں بیچاری گھر میں ہی ہوتی ہیں, ان کی تعریف کون کرے گا؟ باہر سے کوئی مرد ہے تو وہ تو اسلام میں حرام ہے. اپنا مرد یا اپنا خاوند بھی نہیں کرے گا تو وہ بیچاریاں دیوار کو ہی سر ماریں گی نا. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ اپنے مرد کے لیے سجو سنورو, کہتے بھی ہیں. یہی تو مطلوب ہے اسلام میں. ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود سنورتے تھے, خود بھی کہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ بیوہ ہمارے لیے سجے تو ہمیں بھی ان کے لیے سجنا چاہیے. اس لحاظ سے ماشاءاللہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے ہمارا دین. اور یہ شیطان کے وساوس سے سر کی بیویاں جائیں گی ٹینشن ختم ہوگی. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. جب جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہمارے ایک استاد ہیں تو انہوں نے شادی نہ کی تھی تو دوسرے استاد کہتے تھے آپ تو بڑے مزے میں ہیں, اکیلے ہیں اور یہ. تو انہوں نے جواب میں ایک بات کہی کہ آپ کے بھی تو مزے ہیں, صبح استری کیے ہوئے کپڑے آپ کو ملتے ہیں, وقت پہ کھانا ملتا ہے, یہ سہولت ہمیں تو میسر نہیں, آپ ہر وقت ہمیں کہتے رہتے. تو خیر آج بڑی